آج اگر یہ بات پوری نہیں سنیں گے تو ہو سکتا ہے زندگی میں پھر کبھی ایسا موقع نہ ملے، کیونکہ آج میں آپ کو کسی عام دن کی نہیں بلکہ اس دن کی بات بتانے والا ہوں جس دن کو اللہ نے تمام دنوں کا سردار بنایا۔ ایک ایسا دن جس دن کی ایک نماز ہزاروں دنوں کی عبادت پر بھاری ہو سکتی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کی زندگی میں پریشانی ہے، رزق میں تنگی ہے، دل بے چین ہے، دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، تو آج کی یہ بات آپ کی پوری زندگی کا رخ بدل سکتی ہے۔ آج کی بات ہے جمعہ۔ جمعہ صرف ہفتے کا ایک دن نہیں ہے، جمعہ اللہ کی طرف سے دیا گیا انعام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین دن جس پر سورج نکلا وہ جمعہ کا دن ہے۔ سوچئے، جب سورج نکلا ہزاروں سال میں اتنے دن آئے، لیکن اللہ نے کہا سب سے بہترین دن جمعہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن دنیا سے اٹھائے گئے۔ اور یاد رکھیے، قیامت بھی جمعہ کے دن آئے گی۔ بھائیوں، افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم جمعہ کو کیا سمجھ بیٹھے ہیں؟ بس ایک چھٹی، بس جلدی جلدی نماز، بس کھانا اور سونا۔ لیکن اللہ کے نزدیک جمعہ کا مقام کیا ہے، ہم بھولتے جا رہے ہیں۔ اگر آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ آ جائیں اور ہم سے پوچھے میری امت جمعہ کے دن کیا کرتی ہے، تو کیا جواب دیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لگاتار 3 جمعہ چھوڑ دے اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ سوچئے، دل پر مہر، پھر نہ نصیحت اثر کرتی ہے، نہ آنسو نکلتے ہیں، نہ نماز میں مزہ آتا ہے، اور انسان زندہ ہو کر بھی اندر سے مر جاتا ہے۔ بھائیوں، یہ بات ڈرانے کے لیے نہیں، جگانے کے لیے ہے۔ جمعہ کی نماز صرف 2 رکعت نہیں، یہ گناہوں کی معافی ہے، دلوں کی صفائی ہے، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اگر بڑے گناہ سے بچا جائے۔ بتائیے، اتنی سستی معافی کہاں ملے گی؟ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں اگر کوئی مومن ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ لے، اللہ اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا ہم اس گھڑی کو پہچانتے ہیں یا موبائل میں لگے رہتے ہیں؟ ذرا اپنے دل سے پوچھئے، آخری جمعہ کب دل سے پڑھا تھا؟ آخری بار کب روئے تھے اللہ کے سامنے؟ کب محسوس کیا تھا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے؟ اگر جواب نہیں مل رہا تو یقین مانیے یہ پیغام آپ کے لیے ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، جمعہ کے دن کون سے 5 کام کرنے سے جنت قریب ہو جاتی ہے؟ وہ 3 غلطیاں جو 90% لوگ کرتے ہیں، اور ایک ایسی سنت جو آپ کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ جمعہ صرف 2 رکعت نماز کا نام ہے تو آج کی یہ بات آپ کی سوچ کو پوری طرح بدل دے گی، کیونکہ جمعہ وہ دن ہے جس دن اگر انسان تھوڑی سی سمجھداری دکھا لے تو اس کی پوری زندگی سنور سکتی ہے۔ لیکن افسوس، ہم جمعہ کے دن سب سے زیادہ غلطیاں بھی کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا جمعہ کے دن کے 5 ایسے کام جو اگر صحیح طریقے سے کر لیا جائے تو اللہ کی رحمت خود چل کر انسان تک آتی ہے۔ بھائیوں، جمعہ کے دن غسل کرنا سنت نہیں بلکہ بہت زور دے کر بتایا گیا عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے پاک صاف ہو کر مسجد جاتا ہے۔ یہ صرف جسم کی صفائی نہیں ہے، یہ اعلان ہے کہ اے اللہ، میں تیرے سامنے پوری عزت اور ادب کے ساتھ آ رہا ہوں۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ جلدی جلدی چہرہ دھویا، کپڑے پہنے، اور بس۔ یاد رکھیے، جس دن کی اتنی فضیلت ہے اس دن کی تیاری بھی خاص ہونی چاہیے۔ بھائیوں، اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن سب سے اچھے کپڑے پہنتے اور خوشبو لگاتے۔ سوچئے، ہم کسی بڑے آدمی سے ملنے جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اچھے کپڑے، اچھی خوشبو، پورا دھیان۔ تو پھر اللہ کے گھر جاتے وقت لاپرواہی کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے لیے جلدی جاتا ہے اسے ایسا ثواب ملتا ہے جیسے اس نے اونٹ قربان کیا، اور جو اور دیر کرتا ہے ثواب کم ہو جاتا ہے۔ بھائیوں، فرشتے مسجد کے دروازے پر نام لکھتے ہیں۔ سوچئے، آپ کا نام کس نمبر پر لکھا جائے گا؟ یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ خطبہ چل رہا ہے اور لوگ موبائل دیکھ رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے خطبے کے دوران چپ رہو بھی کہا، اس کا جمعہ ضائع ہو گیا۔
سوچئے اتنی نازک عبادت خطبہ صرف بھاشن نہیں ہے، اللہ کا پیغام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجا کرو، اور یاد رکھیے جمعہ کی ایک گھڑی ایسی ہے جس میں دعا رد نہیں ہوتی۔ کچھ علماء کہتے ہیں عصر کے بعد سے مغرب تک، اس وقت دل سے مانگیے، رو رو کر مانگیے، اللہ شرماتا ہے اپنے بندوں کو خالی لوٹانے سے۔ 90% لوگوں کی 3 بڑی غلطیاں: پہلا، جمعہ کو بوجھ سمجھنا، دوسرا، نماز کے بعد اللہ کو بھول جانا، تیسرا، گناہوں سے توبہ نہ کرنا۔ بھائیو، جمعہ صرف ایک دن نہیں، پورے ہفتے کی ٹریننگ ہے۔ اگر جمعہ صحیح ہو جائے تو دل صحیح ہو جاتا ہے، گھر صحیح ہو جاتا ہے، اولاد صحیح ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر جمعہ ہی ہلکا ہو گیا تو پھر سوچئے باقی دنوں کا کیا ہوگا۔ بھائیوں اور بہنوں، ذرا غور سے سنیے، اگر آج کا جمعہ آپ کی زندگی کا آخری جمعہ ہو تو کیا آپ اسے ایسے ہی پڑھ کر نکل جائیں گے؟ کیا گارنٹی ہے کہ اگلا جمعہ ہم زندہ ہوں گے؟ قبرستان میں ہزاروں لوگ سو رہے ہیں جو پچھلے جمعے تک ہماری طرح ہی چلتے پھرتے تھے، لیکن آج ان کا عمل بند ہو چکا ہے۔ وہ سنت جسے 90% لوگ چھوڑ چکے ہیں، سورہ کاف کی تلاوت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کاف پڑھتا ہے اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور روشن کر دیا جاتا ہے۔ سوچئے، نور وہ نور جو دل کی اندھیری گلیوں کو روشن کرتا ہے، جو گناہوں سے بچاتا ہے، جو فتنوں سے حفاظت کرتا ہے۔ لیکن افسوس، ہمارے پاس گھنٹوں موبائل کے لیے وقت ہے، بیکار باتوں کے لیے وقت ہے، لیکن اللہ کی کتابوں کے لیے نہیں۔ بھائیو، جمعہ معافی کا دن ہے، لیکن اگر انسان جان بوجھ کر گناہ کرتا رہے اور کہے اگلے جمعے معافی مانگ لیں گے تو یاد رکھیے یہ دھوکہ ہے جو انسان خود کو دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک گناہ معاف ہوتے ہیں جب تک بڑے گناہوں سے بچا جائے۔ مطلب صاف ہے، جمعہ لائسنس نہیں ہے گناہ کرنے کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز نہیں آئے، اللہ ان کے دل پر مہر لگا دے گا، پھر وہ غافل میں شامل ہو جائیں گے۔ سوچئے، دل زندہ ہوتے ہوئے بھی ہدایت کو محسوس نہ کرے، اس سے بڑی سزا کیا ہوگی؟ جمعہ کا وقت ہے، اذان ہو چکی ہے، مسجد میں بوڑھے بیٹھے ہیں، نوجوان کم ہیں، اور قبرستان میں ایسے نوجوان بھرے پڑے ہیں جن کی عمر ہم سے کم تھی۔ بھائیو، جمعہ ہمیں یاد دلاتا ہے وقت ابھی ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں نماز چھوٹتی ہے، نظریں غلط جگہ جاتی ہے، دل سخت ہو گیا ہے، تو آج کا جمعہ نیا سفر شروع کرنے کا دن ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندو جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو، میری رحمت سے مایوس مت ہو۔ بھائیو، سوچئے، اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو ہمیں جمعہ کیوں دیتا؟ اگر اللہ ہمیں چھوڑنا چاہتا تو ہمیں مسجد کیوں بلاتا؟ جمعہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ ابھی بھی ہمیں بلا رہا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، ذرا ایمانداری سے سوچئے، گھر میں سکون کیوں نہیں؟ اولاد بات کیوں نہیں مانتی؟ محنت بہت ہے لیکن برکت کیوں نہیں؟ ہم علاج ڈھونڈتے ہیں تعویذ میں، لوگوں کے پاس دنیاوی طریقے میں، لیکن ایک سوال، کیا ہم نے کبھی جمعہ کو صحیح کر کے دیکھا؟ کیونکہ یاد رکھیے، جس گھر میں جمعہ کی قدر ہوتی ہے اس گھر پر اللہ کی نظر کرم ہوتی ہے۔ بھائیو، جس گھر میں جمعہ کے دن نماز کی تیاری ہوتی ہے، فجر سے ہی ایک الگ احساس ہوتا ہے، اللہ کا ذکر بڑھ جاتا ہے، اس گھر میں شیطان کمزور ہو جاتا ہے۔ آج حالات کیا ہے؟ ٹی وی چل رہا ہے، موبائل چل رہا ہے، لیکن قرآن بند ہے۔ سوچئے برکت کیسے آئے؟ بھائیو، اولاد ہمارے ہاتھ میں نہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اولاد کی تربیت کا سب سے بڑا اثر ماں باپ کے اعمال سے ہوتا ہے۔ اگر بچہ دیکھے ابا جمعہ کی تیاری کر رہے ہیں، ماں درود پڑھ رہی ہے، گھر میں اللہ کا ذکر ہے، تو اولاد بنا بولے سیکھ جاتی ہے۔ یاد رکھیے، جو اولاد جمعہ کی بے ادبی دیکھتی ہے وہ زندگی کی بھی بے ادبی کرنے لگتی ہے۔ بھائیو، رزق صرف کمانے سے نہیں بڑھتا، رزق اللہ دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنا چاہیے تو وہ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ اب سوچئے، جمعہ کے دن اگر انسان اللہ کی بات سنتا ہے، نماز میں جھکتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو کیا اللہ اس کا رزق تنگ رکھے گا؟ ناممکن۔
بھائیوں، بہت سے لوگ جمعہ کے وقت دکان کھلی رکھتے ہیں، کام میں لگے رہتے ہیں، کہتے ہیں نماز بعد میں پڑھ لیں گے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے جب جمعہ کی اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید فروخت چھوڑ دو۔ سوچئے جس رزق کے لیے نماز چھوڑی اسی رزق کی برکت اٹھ گئی۔ بھائیو، جمعہ ایسا ہے جیسے دل کے لیے دوا، روح کے لیے راحت، زندگی کے لیے ریسیٹ۔ اگر ہر جمعہ ہم خود سے ایک وعدہ کریں اس جمعے کے بعد ایک گناہ چھوڑ دوں گا، تو یقین مانیے کچھ مہینوں میں زندگی بدل جائے گی۔ اگر اللہ ہم سے پوچھ لے میں نے تمہیں ہر ہفتے ملنے کا موقع دیا، تم آئے لیکن کیا دل سے آئے، تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ اے اللہ، ہمیں جمعہ کی قدر سمجھا دے، ہمارے دلوں کو زندہ کر دے، ہمارے گھروں میں سکون بھر دے، ہماری اولاد کو نیک بنا دے اور ہمارے رزق میں برکت عطا فرما۔ بھائیوں اور بہنوں، ذرا تصور کیجئے، ایک دن ایسا آئے گا جب یہ آنکھیں بند ہو جائے گی، یہ آواز خاموش ہو جائے گی اور لوگ کہیں گے انہیں قبرستان لے چلو۔ اس دن نہ دولت ساتھ جائے گی، نہ اولاد، نہ دوست، صرف عمل۔ اب سوال یہ ہے کیا جمعہ کا عمل ہماری قبر میں ہمارے ساتھ ہوگا؟ بھائیوں، قبر کی پہلی رات سب سے مشکل رات ہوتی ہے۔ اندھیرا، تنہائی اور سوال۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں انتقال کرتا ہے اللہ اسے قبر کے عذاب سے بچا لیتا ہے۔ سوچئے جمعہ کس قدر رحمت کا دن ہے۔ جس انسان نے جمعہ کی قدر کی، نماز کو اہمیت دی، خطبہ دھیان سے سنا، توبہ کرتا رہا، اس کی قبر اندھیری نہیں ہوتی، نور اترتا ہے، راحت ملتی ہے اور قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے۔ بھائیوں، قبر ہمیں پکار رہی ہے جس دن میں تمہارا گھر بنوں گی تم کیا لے کر آؤ گے؟ ہم کہتے رہے ابھی بہت وقت ہے، اگلے جمعے سدھار لیں گے، لیکن موت کبھی وقت دیکھ کر نہیں آتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کا دن قیامت کے دن نور بن کر سامنے آئے گا۔ سوچئے اس دن سورج سوا نیزے پر ہوں گے، پسینہ لوگوں کو ڈبو رہا ہوگا، ماں بیٹے سے بھاگ رہی ہوگی اور اسی بھیڑ میں کچھ لوگ نور میں چل رہے ہوں گے، وہ لوگ جمعہ کی قدر کرنے والے ہوں گے۔ اگر قیامت کے دن اللہ پوچھ لے میں نے تمہیں ہر ہفتے بلایا تھا، تم آئے لیکن کیا بدلے، تو ہم کیا کہیں گے؟ بھائیوں اور بہنوں، اگر آج کا جمعہ آپ کی زندگی بدل دے تو سمجھیے آپ کامیاب ہو گئے۔ آج ہی طے کر لیجئے کوئی ایک گناہ چھوڑ دوں گا، ہر جمعہ سورہ کاف پڑھوں گا، درود کی کثرت کروں گا، نماز کو ہلکا نہیں لوں گا۔ یہی چھوٹے فیصلے قبر میں سب سے بڑا سہارا بنیں گے۔ اللہ آج بھی فرماتا ہے اے میرے بندو، میں تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا، اس لیے تمہیں ہر ہفتے جمعہ دیتا ہوں۔ سوچئے کتنا رحم کرنے والا رب ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اب ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سنیے، اگر آج کے بعد بھی ہمارا جمعہ نہیں بدلا تو سمجھ لیجئے کچھ بھی نہیں بدلے گا، کیونکہ نصیحت بہت سن لی، بیان بہت سن لیے، باتیں بہت جان لی، اب ضرورت ہے عمل کی۔ آج میں آپ کو کوئی بھاری بھرکم بات نہیں بتاؤں گا بلکہ 5 چھوٹے فیصلے بتاؤں گا جو اگر زندگی میں آ گئے تو انسان بدل جاتا ہے۔ پہلا، جمعہ کی تیاری جمعرات کی شام سے ہی یہ سوچ آ جائے کل جمعہ ہے، جلدی سونا ہے، فجر کی تیاری کرنی ہے۔ دل میں ایک الگ احساس یاد رکھیے، جس دن کی تیاری پہلے سے ہو اس دن کی برکت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ دوسرا، جمعے کے دن فجر سے ذکر، جمعہ کی صبح سو کر مت گبائیے، فجر کے بعد تھوڑا وقت درود شریف پڑھیے، استغفار کیجیے۔ سوچئے جس دن اللہ دعا قبول کرنے والا ہو اس دن سوتے رہنا کتنی بڑی گھاٹا ہے۔ تیسرا، سورہ کاف ہر جمعہ۔ بھائیوں، بس اتنا کر لیجئے، ہر جمعہ سورہ کاف پورا نہ ہو سکے تو تھوڑا ہی صحیح، لیکن چھوڑیے مت، کیونکہ یہ سورہ صرف پڑھی نہیں جاتی، یہ زندگی کو روشن کرتی ہے۔ چوتھا، خطبے کو اللہ کی آواز سمجھنا، جب خطبہ شروع ہو تو سمجھیے میرا رب مجھ سے بات کر رہا ہے، نہ موبائل، نہ باتیں، نہ ادھر ادھر، بس دل سے سننا، کیونکہ ہو سکتا ہے وہی ایک جمعہ آپ کی تقدیر بدل دے۔ پانچواں، ہر جمعہ ایک گناہ چھوڑنے کا وعدہ، آج سے ایک نیم بنا لیجیے، ہر جمعہ میں ایک گناہ چھوڑوں گا۔
آج جھوٹ، اگلے جمعے غلط نظر، پھر کسی کا حق۔ یقین مانیے، چھوٹے چھوٹے فیصلے بڑے انسان بنا دیتے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، ذرا سوچئے، اگر یہ آخری جمعہ ہو اور اللہ فرما دے میں نے تمہیں بار بار بلایا، تم آئے لیکن کیا بدلے، تو کیا ہم کہہ پائیں گے اے اللہ میں نے کوشش کی؟ اے اللہ، اگر آج تک ہم نے جمعہ کی قدر نہیں کی تو ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو زندہ کر دے، ہماری نمازوں میں جان بھر دے، ہمارے گھروں میں سکون اتار دے۔ اے اللہ، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جو جمعہ کو صرف پڑھتے نہیں، زندگی بناتے ہیں۔ اے اللہ، جب آخری جمعہ آئے تو ہمیں غافلوں میں نہ اٹھانا بلکہ اپنے پسندیدہ بندوں میں اٹھانا۔ بھائیوں اور بہنوں، اگر آج کا یہ پیغام آپ کے دل کو چھو گیا ہو تو اسے اپنے تک مت رکھیے، کسی اور تک پہنچا دیجیے، ہو سکتا ہے کسی کی زندگی بدل جائے۔ اور یاد رکھیے، اللہ کو وہی بندہ پسند ہے جو سدھرنے کی کوشش کرتا ہے۔